آدم خور کو ہلاک کرنے کے سلسلے میں ہماری ناکامی کی وجہ یہ نہ تھی کہ ہم نے کوئی ایسی حرکت کی تھی جو ہمیں نہ کرنی چاہیے تھی، یہ ہمارے انتظامات میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ اس کی وجہ فقط بد نصیبی تھی، بلکہ ٹارچ کا وقت پر کام چھوڑ دینا، زہر کا تیندوے پر اثر نہ کرنا اور پھندے سے بچ نکلنا۔ اس ناکامی کے بعد ایپسن پوری چلے گئے۔ یہ بات میرے لیے بے چینی کا سبب تھی کہ میں نے پل کی ناکہ بندی کر کے تیندوے کو دریا کے بائیں جانب ہی رکھا تھا۔ میں راستوں اور دیہات میں جتنے بھی لوگوں سے ملا، کسی نے بھی مجھ سے شکوہ نہ کیا کہ تیندوے کو ان کے علاقے میں کیوں محدود رکھا ہوا ہے۔ دوسری صبح میں رودرا پریاگ کے مشرق کے دیہات دیکھ رہا تھا تو آدم خور کے پنجوں کے نشان ایسے راستے پر ملے جو ایک گاؤں کی سمت جاتا تھا۔ اس گاؤں میں آدم خور نے ایک ایسے مکان کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی تھی جس میں ایک بچہ کھانسی میں مبتلا تھا۔ 2 میل چلنے کے بعد وہ نشان مجھے اس پہاڑی کی طرف لے گئے جہاں چند دن پہلے میں نے بکرا باندھا تھا۔ ابھی دن نکلا ہی تھا، اس غرض سے کہ شاید تیندوا کہیں آرام کرتا ہوا مل جائے۔ میں ایک بلند چٹان پر چڑھ کر وادی میں نگاہیں دوڑانے لگا، مگر مجھے تیندوا کہیں دکھائی نہ دیا۔ مجھے چٹان پر لیٹے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا کہ 2 آدمی پہاڑی سے اترے، وہ بازار کی سمت جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے تیندوے کی آواز سنی تھی۔ ہم بکری باندھ کر تیندوے پر گولی چلانے کے امکانات پر بحث کرتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنے گاؤں سے بکری لانے کی پیشکش کی اور وعدہ کیا کہ مغرب سے 2 گھنٹے پہلے وہ مجھے یہیں ملیں گے۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے رات بیٹھنے کے لیے جگہ کی تلاش شروع کی۔ اس جگہ صنوبر کا صرف ایک درخت تھا، یہ اسی راستے پر تھا جہاں سے وہ آدمی آئے تھے۔ درخت میں کم شاخوں کی وجہ سے چھپ کر بیٹھنا ممکن نہ تھا، مگر اس پر بیٹھنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ 2 بجے کے قریب میں وہاں دوبارہ پہنچا تو دونوں آدمی بکری کے ہمراہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں صنوبر کے درخت پر چڑھ گیا۔ ان آدمیوں نے بکری کو درخت کی جڑ کے ساتھ باندھا اور اگلی صبح آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ جب اندھیرا پھیل گیا اور تیندوے کا کوئی سراغ نہ ملا تو تیندوے کو خود کی طرف متوجہ کرنے کی خاطر میں نے تیندوے کی آواز نکالی اور حیرت انگیز طور پر مجھے اس کا جواب دائیں طرف سے 400 گز کے فاصلے سے ملا۔ میں جانتا تھا کہ تیندوا سیدھی لکیر میں میری طرف نہ آئے گا، بلکہ چٹانوں کے گرد گھوم کر سامنے کی چٹان کے قریب نمودار ہوگا۔ جب تیندوے کی دوسری آواز آئی تو میرا خیال درست ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے اس کا جواب دیا۔ پھر اس کی تیسری آواز 100 گز کے فاصلے سے آئی تو میں نے رائفل آواز کی سیدھ میں رکھ کر اس پر لگی ٹارچ کے بٹن پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا۔ درخت سے 60 گز کے فاصلے پر تیندوا پھر بولا اور پہاڑ کی دوسری سمت سے ایک اور تیندوے نے اس کی آواز کا جواب دیا۔ اس غیر متوقع آواز کے لیے میں ہرگز تیار نہ تھا، کیونکہ تیندوے نے اب اپنا رخ پہاڑی کی طرف کر لیا تھا۔ اب میں اس کو متوجہ کرنے کی خاطر آواز بھی نہ نکال سکتا تھا، کیونکہ وہ نقلی آواز پہچان جاتا۔ اس پر گولی چلانے کا موقع ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ابھی میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اچانک آندھی آ گئی۔ آندھی اس قدر شدید تھی کہ صنوبر کا درخت بری طرح ہلنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ میں بھی اس سے گرتے گرتے بچا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد طوفان تھم گیا۔ اب تیندوے کے آنے کا سوال ہی نہ تھا۔ چنانچہ میں نے ایک سگریٹ سلگا کر پی اور پھر درخت پر سو گیا۔ سورج طلوع ہونے پر میں درخت سے اتر آیا۔ اتنے میں میرے نئے ساتھی مزید 2 افراد کے ہمراہ وہاں پہنچ گئے۔ میں نے ان کو رات بھر کی کارگزاری سنانے کے بعد پوچھا کیا وہ رات کے طوفان سے باخبر تھے، تو ان میں سے ایک نے کہا نہیں صاحب، ایسا طوفان پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ تیز ہوا سے میری جھونپڑی بھی اڑ گئی ہے۔ صنوبر کے درخت پر جاگنے کے بعد کئی دن تک آدم خور کی کوئی خبر نہ ملی۔ میں نے اسے جنگلوں اور کھیتوں میں بارہا تلاش کیا، مگر بے سود۔ میں نے چند راتیں پل پر بھی گزاری۔ پھر کچھ دن بعد اس نے ایک کتے کو ہلاک کیا اور اس کے 1-2 دن بعد خبر ملی کہ شمال کی سمت یاترا سڑک سے 7 میل دور ایک گائے ہلاک کی گئی تھی، سڑک سے 2 فرلانگ اور دریا سے 100 گز کے فاصلے پر۔ وہاں کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر میں بیٹھ سکوں۔ گائے سے 30 گز کے فاصلے پر ایک چٹان تھی جس کے پیندے میں ایک کھو تھی۔ میں نے اس کھو میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنے ساتھ ایک شکاری چاقو
اور ٹارچ بھی لے آیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تیندوا مجھے نہ دیکھ سکے گا اور میں اسے آسانی سے شکار کر لوں گا۔ میں ساری شام وہاں بیٹھا رہا مگر تیندوا نہ آیا۔ آہستہ آہستہ اندھیرا ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد بارش شروع ہو گئی۔ میں نے اپنا کوٹ اتار کر گردن پر لپیٹا، رائفل بائیں ہاتھ میں اور چاقو دائیں ہاتھ میں لے کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا جو فقط 500 گز پر تھا۔ بارش میں بھیگتا اور خوف سے تھر تھراتا میں بالآخر گاؤں پہنچ گیا۔ 2 دن تک گرد و نواح سے آدم خور کی کوئی خبر نہ ملی۔ تیسرے دن صبح کے وقت 2 آدمی آئے اور انہوں نے بتایا کہ گزشتہ شام کے وقت بیس باڑہ میں تیندوے نے ایک لڑکے کو ہلاک کر دیا ہے۔ بیس باڑہ رودرا پریاگ سے 18 میل جنوب مشرق میں تھا۔ تقریباً 1 بجے میں ان میں سے ایک آدمی کے ساتھ بیس باڑہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ دونوں آدمی راستے میں ہر گاؤں میں بتا کر آئے تھے کہ وہ مجھے لینے جا رہے ہیں، اس لیے جو گاؤں راستے میں پڑے ان کی ساری آبادی میری منتظر ہوتی اور لوگ مجھے کامیاب ہونے کی دعائیں دیتے۔ سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے ہم بیس باڑہ پہنچ گئے۔ وہاں کے نمبردار نے بتایا کہ گزشتہ شام کو ایک بیوہ اپنے 2 بچوں اور ہمسائے کے ایک بچے کے ساتھ بیس باڑہ سے تھوڑی دور پانی بھرنے گئی۔ وہ ایک 2 منزلہ مکان میں رہتی تھی۔ واپسی پر ہمسائے کا لڑکا سب سے آگے تھا۔ جب وہ زینہ چڑھنے لگا تو ملحقہ کمرے میں اس نے کوئی جانور دیکھا۔ وہ اندھیرے میں اسے کتا سمجھا اور اپنے ساتھیوں سے اس کا ذکر نہ کیا۔ اس کے پیچھے لڑکی، پھر بیوہ عورت اور آخر میں اس کا لڑکا تھا۔ ابھی عورت نے آدھا زینہ طے کیا تھا کہ اسے لڑکے کے سر پر رکھی پانی کی گاگر گرنے کی آواز آئی۔ وہ واپس پلٹی اور لڑکے کو وہاں نہ پا کر اسے آوازیں دینے لگی۔ پڑوس کے لوگ بھی یہ شور سن کر وہاں آ گئے۔ لڑکے کی ڈھونڈ شروع ہو گئی۔ پھر ایک آدمی کی نظر نیچے خون کی لکیر پر پڑی۔ اس نے دوسرے لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرائی۔ پھر لکیر کا پیچھا کرتے کرتے وہ اروی کے ایک کھیت تک پہنچے۔ وہاں ان کو تیندوے کے پنجوں کے نشان دکھائی دیے۔ اس پر لوگ رات بھر ڈول پیٹنے لگے۔ پھر دن کے وقت لڑکے کی لاش مل گئی۔ اروی کے کھیت کے بعد ایک اور کھیت تھا جس کے آخر میں ایک گلاب کی جھاڑی تھی۔ اس جھاڑی کے پاس ایک دیوار تھی جس میں مویشیوں کا ایک راستہ بنا ہوا تھا۔ ڈول وغیرہ کے شور سے ڈر کر اس راستے پر تیندوا اپنا شکار چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ گرد و نواح کا معائنہ کرنے کے بعد جب میں واپس لوٹا تو میں نے نمبردار سے ایک کلہ، ایک ہتھوڑا اور ایک زنجیر مانگی۔ جب یہ چیزیں آ گئیں تو میں نے صحن کے وسط میں کلہ گاڑ کر زنجیر اس کے ساتھ باندھ دی اور لڑکے کی لاش کو دوسرے سرے سے باندھ دیا۔ پھر میں نے گھر خالی کروا لیا اور لوگوں کو خاموش رہنے کی تاکید کی۔ آسمان پر شام سے ہی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ 8 بجے کے قریب دور بجلی کڑکنے لگی اور بادل گرجنے لگے۔ طوفان آ رہا تھا۔ یہ طوفان 1 گھنٹے تک جاری رہا، پھر بارش تھم گئی۔ تیندوا جو طوفان میں کہیں چھپ گیا تھا اب اس کے نکلنے کا وقت آ گیا تھا۔ اچانک مجھے قدموں کی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ آدم خور ہی ہو سکتا تھا جو بڑی احتیاط سے رینگ رہا تھا اور اپنے دانت میری گردن میں گاڑنے کی فکر میں تھا۔ میں یکدم پیچھے ہٹا اور رائفل چلانے ہی والا تھا کہ ایک بلی کا بچہ اچھل کر میری گود میں آ بیٹھا۔ وہ بھیگا ہوا تھا اور ہر گھر کا دروازہ بند پا کر میرے پاس آ گیا تھا۔ اچانک دور کھیتوں میں مجھے سرسراہٹ سی سنائی دی جو بتدریج بلند ہوتی چلی گئی، پھر ایک خوفناک لڑائی میں تبدیل ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے آدم خور اپنے شکار کی تلاش میں آیا ہوگا اور اس کا سامنا اس علاقے کے تیندوے سے ہو گیا ہوگا جو اپنے علاقے میں کسی اور کی مداخلت دیکھ کر اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ آدم خور نے مصیبت خود مول لی تھی اور اس سے نکلنے کے لیے اسے اپنی جان کی بازی لگانا پڑ رہی تھی۔ اب میرے پاس آدم خور پر گولی چلانے کا موقع نہ رہا تھا۔ آدم خور اگر حملہ آور کو شکست دے دیتا تو بھی اس کے زخموں نے اس کو چند روز شکار نہ کرنے دینا تھا، اور اگر اس جنگ میں ہلاک ہو جاتا تو گڑھوال میں امن لوٹ آتا۔ یہ لڑائی وقفہ سے لڑی گئی اور تقریباً 4 گھنٹے جاری رہی۔ مقامی تیندوا آدم خور کو پسپا کرنے میں کامیاب رہا۔ ابھی دن نکلنے میں 6 گھنٹے باقی تھے۔ میرا بیس باڑہ آنے کا مقصد فوت ہو چکا تھا۔ بلی کا بچہ ساری رات میری پہلو میں آرام سے سوتا رہا۔ صبح ہوتے ہی میں نمبردار کے گھر گیا۔ وہ اب تک سو رہا تھا۔ اس کو اٹھا کر میں نے اسے بتایا کہ اب آدم خور اس گاؤں میں دوبارہ نہ آئے گا۔ اس کے بعد میں رودرا پریاگ کے طویل سفر پر نکل پڑا۔ گزشتہ روز 18 میل میرے لیے طویل تھے، لیکن آج مجھے یہ کل کی نسبت زیادہ طویل لگ رہے تھے۔ راستے میں ہر گاؤں کے لوگ میرے منتظر تھے، پر میرے پاس ان کے لیے اچھی خبر نہ تھی۔ آخری 4 میل چلتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ میں آدم خور کے پنجوں کے نشانات پر چل رہا ہوں۔ یہ نشانات گلاب رائے کی ندی تک گئے تھے، پھر وہاں سے تیندوا آگے جنگل میں روپوش ہو گیا تھا۔ رودرا پریاگ میں قیام کے دوران میرے کھانے کے اوقات بڑے غلط ہو گئے تھے۔ گزشتہ دن کے بے وقت کھانے
کھانے کے سوا میں نے اب تک کچھ نہ کھایا تھا۔ بیسواڑہ سے واپسی پر میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور پھر گلاب رائے کی طرف چل دیا تاکہ وہاں کے آشرم کو اس علاقے میں آدم خور کی موجودگی سے آگاہ کر دوں۔ اس شام گلاب رائے آنے پر میں نے پنڈت کو تنبیہ کی کہ وہ اپنی حفاظت اور اپنے آشرم میں ٹھہرنے والے یاتریوں کے تحفظ کے سلسلے میں زیادہ چوکنا ہو جائے۔ وہ رات اور اس کی اگلی 3 راتیں میں سڑک کے قریب گھاس کے ایک گٹھے پر بیٹھا آدم خور کا انتظار کرتا رہا۔ چوتھے دن ایبسن وہاں آ گیا۔ اسے بتانے کو میرے پاس بہت کچھ تھا، اگرچہ میری اس سے خط و کتابت ہوتی رہتی تھی، اس کے باوجود میں اسے وہ سب کچھ نہ لکھ سکا تھا جس کو سننے کا وہ مشتاق تھا۔ اس دن ہم دیر تک باتیں کرتے رہے اور اپنی ناکامیوں کو جائزہ لیتے رہے۔ پھر میں نے اسے تیندوے کی ایک عادت کا بتایا کہ وہ 5 دن میں ایک دفعہ رودرا پریاگ اور گلاب رائے کے درمیان یاترا سڑک سے گزرتا تھا، اور اسے ہلاک کرنے کا اب یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ اب میں اگلی 10 راتیں سڑک کے کنارے کسی مناسب جگہ اس کا انتظار کروں۔ پہلے تو ایبسن میری تجویز سے متفق نہ تھا، لیکن میں نے اسے اپنا ہم خیال بنا ہی لیا۔ پھر اسے بتایا کہ اگر اس عرصے میں تیندوے کو ہلاک نہ کر سکا تو نینی تال لوٹ جاؤں گا۔ اس شام ہم گلاب رائے گئے اور آشرم سے 100 گز پر موجود آم کے درخت پر مچان باندھی۔ درخت اور سڑک کے درمیان ایک مضبوط کھونٹ گاڑ کر اس کے ساتھ ایک بکری باندھ دی اور اس کی گردن میں ایک گھنٹی باندھ دی۔ گلاب رائے کی مشرقی پہاڑیاں چاند کو وادی میں زیادہ دیر چمکنے نہیں دیتی۔ اگر تیندوا اندھیرے میں آتا تو بکری نے مجھے مطلع کر دینا تھا۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو ایبسن یہ وعدہ کر کے چلا گیا کہ کل صبح وہ 2 آدمی میرے پاس بھیج دے گا۔ اندھیرا پھیلنے سے پہلے آشرم کا پنڈت میرے پاس آیا اور ترغیب دینے لگا کہ میں مچان پر بیٹھنے کا ارادہ ترک کر کے بستر پر مزے کی نیند لوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اگلی 9 راتیں بھی مچان پر بسر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ رات میں فقط ایک بار کوکر بولا، اس کے بعد رات خاموشی رہی۔ صبح میرے 2 آدمی وہاں پہنچ گئے۔ میں سڑک پر تیندوے کے پنجوں کے نشان دیکھتا ہوا ریسٹ ہاؤس کی طرف چل پڑا۔ اگلی 9 راتوں میں میرا یہی معمول رہا، شام کے وقت مچان پر آنا اور صبح ریسٹ ہاؤس واپس روانہ ہو جانا۔ ان 10 راتوں میں پہلی رات کوکر کی آواز کے سوا میں نے کچھ نہ سنا۔ آدم خور کی گرد و نواح میں موجودگی کے میرے پاس کئی ثبوت تھے۔ ان راتوں میں اس نے 2 دفعہ 2 مکانوں پر حملے کیے تھے۔ پہلی بار ایک بکری اور دوسری دفعہ ایک بھیڑ اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس کے علاوہ آدم خور نے ایک مکان کا دروازہ بھی توڑ دیا تھا، لیکن وہ مکان 2 کمروں پر مشتمل تھا اور اس کا دوسرا دروازہ انتہائی مضبوط تھا۔ 10ویں رات مچان پر گزارنے کے بعد جب میں واپس ریسٹ ہاؤس آیا تو میں اور ایبسن آئندہ منصوبے کے متعلق بات کرتے رہے۔ اب تک کسی شکاری کا خط نہ آیا تھا۔ مجھے ضروری کام سے افریقہ جانا تھا جو پہلے ہی 3 ماہ تاخیر کا شکار ہو چکا تھا، لیکن میں گڑھوال کو آدم خور کے رحم و کرم پر چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد میں نے ایبسن کو بتایا کہ یہ رات گڑھوال کے آم کے درخت پر میری آخری رات ہوگی۔ 11ویں رات ایبسن مجھے مچان پر چھوڑنے آیا۔ ایبسن کے جانے کے بعد پنڈت میرے پاس آیا اور بتانے لگا کہ آج 150 یاتری آشرم کے قریب آئے ہیں اور رات وہیں گزارنا چاہتے ہیں۔ میں نے پنڈت کو تنبیہ کی کہ وہ یاتریوں سے کہہ دے کہ سب ایک جگہ رہیں اور اندھیرا ہونے کے بعد کوئی باہر نہ نکلے۔ چند منٹ بعد اس نے اطلاع دی کہ اس نے یاتریوں کو خبردار کر دیا ہے۔ میرے درخت سے تقریباً 100 گز دور ایک کھیت میں خاردار جاڑیوں کا باڑا تھا جس میں ایک مسافر گلہ بان ٹھہرا ہوا تھا، اس کے ساتھ 2 کتے بھی تھے۔ چاندنی رات ڈھل چکی تھی اور وادی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رات 9 بجے کے قریب ایک آدمی آشرم سے لالٹین لیے نکلا اور سڑک عبور کی۔ چند منٹ بعد وہ دوبارہ آشرم کی طرف آیا اور اندر داخل ہو کر لالٹین بجھا دی۔ اسی لمحہ گلہ بان کے کتے بڑی تیزی سے بھونکنے لگے، شاید تیندوے کو دیکھ کر جو لالٹین والے آدمی کو دیکھ کر اس کے تعاقب میں آ رہا تھا۔ پہلے تو کتے سڑک کی طرف منہ کر کے بھونکتے رہے، پھر چند منٹ بعد میری طرف منہ کر کے بھونکنے لگے، شاید تیندوے نے بکری کو دیکھ لیا تھا۔ پھر کتے خاموش ہو گئے۔ تیندوا ان کی نظر سے اوجھل ہونے کے لیے زمین پر لیٹ گیا تھا۔ میں تیندوے کی آمد سے باخبر ہو گیا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ بکری پر حملہ کرے گا یا آشرم جا کر قسمت آزمائی کرے گا۔ اگر وہ بکری پر حملہ کرتا تو مجھے اس پر گولی چلانے کا موقع مل جانا تھا۔ میری مچان اور بکری کے درمیان 20 فٹ کا فاصلہ تھا، لیکن درخت کے نیچے اس قدر کثیف اندھیرا تھا کہ بکری دکھائی نہ دے رہی تھی۔ آخر میں نے اپنے کانوں پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنی رائفل کو جس کے ساتھ برقی ٹارچ لگی ہوئی تھی بکری کی سمت کر رکھا تھا۔ میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ تیندوا آشرم کی طرف شکار کی تلاش
تلاش میں ہوگا کہ اچانک بکری کے گلے کی گھنٹی زور سے بجنے لگی۔ ٹارچ کا بٹن دباتے ہی میں نے دیکھا کہ رائفل کی دونوں نالیاں تیندوے کے کندھے کا نشانہ لیے ہوئے تھی۔ رائفل کو انچ برابر ہلائے میں نے لبلبی دبا دی۔ گولی چلتے ہی ٹارچ خود بخود بج گئی۔ میرے چاروں طرف اندھیرا تھا اور اسی لیے مجھے اپنی گولی کا نتیجہ معلوم نہ ہو سکا تھا۔ میری گولی کی گونج بتدریج وادی میں کھو رہی تھی۔ میں نے اپنی تمام تر توجہ تیندوے کی کوئی آواز سننے پر مرکوز رکھی تھی۔ میری گولی کی آواز سے یاتری جاگ اٹھے تھے مگر چند منٹ کی سرگوشیوں کے بعد دوبارہ سو گئے۔ بکری زخمی نہ تھی کیونکہ وہ رسے کی لمبائی تک ادھر ادھر گھوم کر گھاس چر رہی تھی۔ میں نے رات 10 بجے گولی چلائی اور دن نکلنے میں ابھی خاصا وقت تھا۔ میں اس دوران سگریٹ پیتا رہا اور کوئی آواز سننے کی کوشش کرتا رہا۔ جب مشرقی افق سے دن جنم لینے کی تیاری کر رہا تھا تو گرد و پیش کی چیزیں ہلکی ہلکی دکھائی دینے لگی تو میں درخت سے اترا۔ بکری نے میاں کار میرا استقبال کیا۔ سڑک کے کنارے چھوٹی چھوٹی چٹانوں پر مجھے خون کی 1 انچ چوڑی لکیر دکھائی دی۔ جس تیندوے سے وہ خون نکلا تھا چند منٹ سے زیادہ زندہ نہ رہ سکتا تھا۔ 50 گز چلنے کے بعد مجھے تیندوا مل گیا۔ وہ ایک گھڑے کے اندر پڑا ہوا تھا۔ وہ ایک بوڑھا تیندوا تھا۔ اس کا منہ خاکستری تھا اور اس کی مونچھوں کے بال غائب تھے۔ اتنے میں میرے آدمی وہاں پہنچ گئے اور مجھے آواز دینے لگے۔ میں نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ تیندوا گڑھے میں پڑے پڑے اکڑ گیا تھا، لہذا قدرے تاخیر سے اسے باہر نکالا گیا۔ پھر اسے بانس سے باندھ کر ایبسن کے پاس ریسٹ ہاؤس پہنچا۔ وہ ابھی تک سویا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بستر سے نکلا، دروازہ کھولا اور مجھے باہوں میں بھینچ لیا۔ پھر تیندوے کے گرد ناچنے لگا۔ پھر ایبسن اور میں نے تیندوے کا بغور معائنہ کیا۔ اس کی لمبائی سر سے دم تک 8 فٹ کے قریب تھی۔ رنگ خاکستری اور زبان اور منہ کالے تھے۔ بائیں بازو میں گولی کا پرانا زخم تھا۔ سر اور دم پر بھی کئی زخم تھے جو بڑی حد تک منمل ہو چکے تھے۔ پیمائش کے بعد ہم نے اسے ایک درخت کے نیچے ڈال دیا۔ صبح سے شام تک ہزاروں لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئے۔ ہندوستان کے باشندے جب کسی خاص مقصد کے تحت کسی سے ملنے جاتے ہیں تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ اس سے پہلے بھی لوگ مجھ سے عقیدت کا اظہار کر چکے تھے لیکن اس بار ان کا جوش عقیدت اپنے عروج پر تھا۔ پہلے ریسٹ ہاؤس میں، پھر رودرا پریاگ بازار میں ایک استقبالیہ کے موقع پر لوگوں نے مجھے صحیح معنوں میں پھولوں سے دفنا دیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔